وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے نوجوانوں کی گمراہی کے اسباب اور اس کا علاج۔ دیکھیے، بڑا ہی انتہائی اہم موضوع ہے نوجوانوں کی گمراہی کے اسباب۔ آج کے عنوان میں دو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آج نوجوانوں کی جو بگاڑ ہو رہی ہے وہ کیسی بگاڑ ہے اور اس کا حل کیا ہے، یہ دو چیزیں۔ اور دیکھیے، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے حالات ہر جگہ کے ایسے ہی ہیں، تقریباً ہر جگہ ہمارا کئی مقامات پر جانا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ہر جگہ شکایتیں نوجوانوں کے تعلق سے ہی ہیں، اور ہر جگہ مساجد میں نوجوانوں کی کمی ہی نظر آتی ہے، اور ہر جگہ برائیوں میں نوجوان ہی آگے بڑھ کر برائیوں میں آگے بڑھ کے برائیاں کر رہے ہیں، دین سے دور ہیں۔ اور کبھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں تو خاص طور سے میری جتنی بھی تقاریر ہوتی ہیں وہ گھروں میں بھی ہوتی ہیں اور مساجد میں بھی ہوتی ہیں، تو اور خاص طور سے جمعہ کے علاوہ جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، منتھلی پروگرامز یا ایئرلی پروگرامز جو ہوتے ہیں، اس میں بھی میں دیکھتا ہوں زیادہ تر بڑے لوگ، بوڑھے لوگ ہی ہوتے ہیں، نوجوانوں کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور خواتین میں ہمارے سینٹر پہ بھی پروگرامز ہوتے ہیں، اور کبھی بھی کہیں پر بھی کسی کے گھر میں بھی، یا پھر سمر کیمپس میں چھٹیوں کے دنوں میں بھی، جب کبھی بھی ہم لوگوں کو جمع کر کے جس علاقے میں بھی پروگرام کرتے ہیں تو خواتین میں بھی دینی مجلسوں میں بیٹھنے والی یا تو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں یا شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، جو نوجوان لڑکیاں ہیں اور نوجوان لڑکے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ہمارے جوانی کے دن ہے، ابھی تقریریں بیانات سننے کی عمر ہماری نہیں ہے، ہم بالکل بوڑھے ہو جائیں گے یا پھر ہمارے کالج کے دن اور انجوائے کرنے ناچنے گانے کے دن جب ختم ہو جائیں گے تب جا کے ہم پھر دینی مجالس میں بیٹھیں گے، تب جا کے ہم کچھ سیکھیں گے۔ اور جیسے جیسے عمر بڑھتے جائے گی، جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جائیں گے، جیسے جیسے سفید بال آتے جائیں گے، پھر ویسے ویسے ہم اللہ کے قریب آئیں گے، جانماز بچھا کے نماز پڑھیں گے اور اللہ اللہ کر لیں گے۔ یہ اکثر لوگوں کی سوچ ہے۔ تو نوجوان آج جو بگڑ رہا ہے، نوجوانوں کی جو بگاڑ ہو رہی ہے، آج کیسے کیسے نوجوانوں کے سامنے فتنے ہیں۔ دیکھیے، جوانی کے تعلق سے ایک حدیث تو پہلے سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو 5 سوال ہونے والے ہیں ان میں سے ایک سوال جوانی کے تعلق سے ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 5 سوال ہونے والے ہیں کل قیامت کے دن، جب تک کوئی انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ان میں سے ایک، زندگی کہاں گزارا، دوسرا جوانی کہاں گزارا، اور تیسرا مال کہاں سے کمایا، چوتھا مال کہاں خرچ کیا، اور پانچواں اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا۔ تو اس میں دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور ایک حدیث جو عرش کے سائے کے تعلق سے ہم سنتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والا ہے، اس میں سے ایک وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کیا ہو۔ تو جوانی کے تعلق سے اتنی حدیثیں ہیں، اتنی اہمیت بتائی گئی ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جوانی میں عبادت کر لو تو عرش کا سایہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور جوانی کے تعلق سے خاص اللہ تعالیٰ سوال بھی کرنے والا ہے۔ اور ہمارے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو جوانی میں ایسے ایسے بڑے بڑے کارنامے کر کے گئے، لیکن آج مسلمان معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں وہی نوجوان جو اللہ کو ماننے والا، اسی رسول کو ماننے والا، لیکن نوجوان آج دین سے بہت دور ہے، برائیوں میں بہت آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہا ہے۔ ہم کیا بتائیں، آج نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے، آج سب سے زیادہ نوجوان
جس برائی میں مبتلا ہوتے ہوئے چلے جا رہا ہے وہ ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے آج نوجوانوں کی بہت زیادہ بگاڑ ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ آج خاص طور سے چاہے وہ یوٹیوب ریلز ہو یا انسٹاگرام پہ ریلز ہو یا پھر اسی طرح فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، یہ تمام چیزوں کو لے کے نوجوان بہت زیادہ وقت کو برباد کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کئی غلط چیزیں سیکھ رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو آج موبائل کی وجہ سے جتنا فتنہ اور جتنے برائیاں نوجوانوں کے اندر آ رہی ہے، شاید کہ آج کے زمانے میں کسی اور چیز کے ذریعے سے اتنی برائیاں عام نہیں ہو رہی ہوں گی۔ اس موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ کئی نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، اور میں جب بھی میری تقریر کے دوران یہ کہوں گا کہ نوجوان تو اس سے مراد لڑکے بھی ہے اور لڑکیاں بھی ہیں، سمجھیے۔ تو اسی موبائل کا استعمال کرتے ہوئے کئی نوجوان جہاں بگڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے الحمدللہ کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں اسی موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دین کے قریب بھی آ رہے ہیں۔ لیکن اکثریت بگڑنے والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، پورا دن جیسے روزانہ 2 GB ہے، 2.5 GB ہے، 1.5 GB ہے، انٹرنیٹ کیسے ختم کرے، بس اس ختم کرنے کے چکر میں وہ پورا دن ریلز دیکھنا، اسٹیٹس لگانا، پھر اسٹیٹس لگانے کے بعد میرے اسٹیٹس کو کتنے لوگ دیکھے اس کو چیک کرنا، پھر اگر کوئی دیکھا یا نہیں دیکھا بول کے اس کا خاص طور سے بار چیک کرنا، اگر نہیں دیکھا تو کیوں نہیں دیکھا بول کے اس سے سوال کرنا۔ اور انسٹا کے تو اتنے دیوانے ہو گئے، اتنے پاگل ہو گئے، پتہ نہیں اور بھی کتنے ایپس ہوں گے جس میں آج مسلمان نوجوان کیا ہے ملوث ہیں، اور خاص طور سے وہ بائکوں پہ گھومتے ہوئے اور کھانے پینے کی چیزیں ہوٹلوں کے وغیرہ ایڈریس بتاتے ہوئے، اور ہمارے لڑکیاں ڈانس کرتے ہوئے، لڑکے بھی ڈانس کرتے ہوئے، اور کیا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک لگا کے ڈائلاگس بولتے ہوئے اپنے آپ کو بس وہ ایکٹر سمجھ رہے، اور اپنے آپ کو ہیرو بننے، ہیروئن بننے، ایکٹر اور ایکٹریسز بننے کی یہ کوشش چل رہی ہے۔ بلکہ نوجوان ہی نہیں بلکہ انسٹا میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی ایسے ریل سامنے آ جاتے ہیں، بوڑھے لوگ بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، 60-70 سال کی عمر کو بھی پہنچ چکے ہیں، داڑھی، سفید داڑیاں، ٹوپیاں، کرتا پائجامہ، یہ تمام چیزیں رکھ کر بھی لوگ شادیوں میں ناچ رہے، ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ انسٹا اور یہ ریلز وغیرہ کے چکر میں پیچھے پورے بالی ووڈ کے اور ہر جگہ کے جو بھی جس مقام کے بھی رہنے والے ہیں وہ گانے لگانا اور کیا ہے ڈائلاگس بولنا، ڈانس کرنا، بوڑھے بوڑھیاں، عورتیں بھی ناچ رہی، مرد بھی ناچ رہے، نوجوان بھی ناچ رہے، بوڑھے بھی ناچ رہے۔ ہاں کیا ہو رہا ہے یہ ناچ گانا؟ یاد رکھو یہ موبائل کی وجہ سے اتنے بے حیائی میں ملوث ہوتے چلے جا رہا نوجوان، اتنی زیادہ بے حیائی اور اتنا زیادہ ننگا پن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اینڈرائڈ موبائل آنے سے پہلے یہ ننگا پن بھی اتنا نہیں تھا، اور یہ وقت کی بربادی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اتنی بے حیائی، بے شرمی بھی نہیں تھی۔ لوگ شرمتے تھے، کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی تھی پہلے، آج گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی بلکہ فخر کر رہے گناہ کرتے ہوئے۔ کپڑے اتارنا، اپنا جسم دکھانا، لوگوں کو شرم آتی تھی پہلے خواتین کو، آج لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا، اپنے آپ کو دکھانا فیشن سمجھا جا رہا۔ آج شادیوں میں جا کے سب وہ ریلز میں اور کیا ہے اپنی شادیوں کے ویڈیوز بنانا، فوٹوز لے لینا، وہ تمام چیزیں نکال کے پھر یوٹیوب پہ ڈالنا، فیس بک پہ ڈالنا، واٹس ایپ پہ اسٹیٹسوں پہ ایک دوسرے کو شیئر کرنا۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک ذرہ برابر دل میں ایمان اگر ہے تو اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ جتنے بھی ناچنے والے، گانے والے اور یہ جتنے بھی ڈانس کرنے والے اور یہ ریلز کے دیوانے، یہ انسٹا کے دیوانے، یہ ایکٹر اور ایکٹریسز کے دیوانے، جتنے بھی یہ فلموں کے دیوانے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ سب کے سب میں سمجھتا ہوں جن کے دلوں میں ایمان اور اسلام صرف نام کا رہ گیا ہے، صرف نام کا رہ گیا ہے، ٹائٹل رہ گیا ہے، بس اندر سے پورے کھوکھلے بنتے چلے جا رہے، دل کے اندر ایمان نام کی چیز نہیں ہے، ایک رسمی دینداری چلتے چلے جا رہی، بس سب لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں گے، یعنی سب لوگ رمضان کے روزے رکھیں گے تو ہم بھی رکھ لیں گے، بچپن میں امی ابو سکھا دیے برقع پہننا تو چلو پہن لیں گے، اور کبھی کبھی جمعہ کی نماز تو بس جمعہ تو پڑھنا ہی ہے، سب لوگ جا رہے تو ہم بھی جا کے جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے۔ اس طرح دیکھا دیکھی میں ایک رسمی دینداری چل رہی ہے، لیکن دل میں
اللہ کے تعلق سے ایمان، اللہ سے محبت، اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا بولے سو احساس، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ماننا ہے، آئیڈیل ماننا ہے، میں نبی کے طریقے پہ چلوں گا، میں میرے نبی کی امت میں سے ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اس دنیا میں کیوں آیا، مجھے کیا کرنا ہے، اللہ مجھے کس لیے پیدا کیا، پھر مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، جواب دینا ہے، ایک جنت بھی ہے، ایک جہنم بھی ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ ان تمام چیزوں کا آج مسلمانوں کے دلوں میں احساس نہیں رہا، خیال نہیں رہا، اور یہ تمام چیزوں کا، جتنی بھی چیزیں میں ابھی بتایا ہوں، یہ تمام چیزوں کا علم ہی نہیں رہا، سمجھو علم ہی نہیں، بس رسمی دینداری چلتے جا رہی، اسی لیے نوجوان بگڑتے چلے جا رہا۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج اتنی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں نا، وہ فلم تھیٹروں میں تو برقع پہن کے بھی جا کے فلم تھیٹروں میں بیٹھ کے فلموں کو دیکھ کے نکل رہی ہے آج لڑکیاں اور نوجوان، وہ داڑیاں ٹوپیاں رکھے سو بھی مسلمان جا کے فلم تھیٹروں سے نکل رہے، تو گناہ کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگ رہا، آج بے شرمی اور بے حیائی والے کام کرتے ہوئے بھی آج ڈر نہیں لگ رہا ہے اور شرم نہیں آ رہی ہے آج لوگوں کو۔ تو یہ بہت ہی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نوجوان اتنا زیادہ بگڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں کو آج یہ شادیوں میں بھی ڈی جے لگا کے ڈانس کرنا، اور پھر اس کے علاوہ پورا دن یہ موبائل کے تعلق سے میں بول رہا تھا نا کہ نوجوان اتنا بگڑ رہا ہے اس موبائل کی وجہ سے کہ اس میں پھر گندے فلموں کو دیکھنا، ایک تو ہے بالی ووڈ، ہالی ووڈ، یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ پھر گندے فلموں کی طرف چلے جانا، گندگی میں چلے جانا، اور کیا ہے وہ ایڈس بھی ایسے آ رہے نا کہ نوجوان اگر نہ چاہتے ہوئے بھی بس جیسے ہی وہ کوئی ایپ کھولا تو فوراً اس کے سامنے کوئی نہ کوئی لنک آ جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے کبھی اگر کلک کر لیا تو پھر وہ الگ ہی دنیا میں چلے جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کو واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کئی نوجوان کال کرتے ہیں برائیوں میں بہت ڈوبنے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد کال کر کے ہمارے مسئلے کا حل بتائیے مولانا، ہمارے لیے کیا راستہ ہے، ہم فلاں چیزیں کر لیے، پوری رات جاگ رہے ہیں، 2 3 بجے تک راتوں کو جاگ رہے ہیں نوجوان آج اس موبائل کی وجہ سے، پھر اسی موبائل میں وقت کی بربادی کرتے ہوئے گیمز کھیلنا۔ آج کتنے نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں پوری رات اکثر اب آپ کے ہاں راجستھان میں حالات کیسے ہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے، لیکن اکثر جگہ جہاں بھی میں گیا ہوں وہاں پر دیکھتا ہوں رات کے 1 2 3 بجے تک مسلمانوں کے محلے نوجوانوں کو جاگتے ہوئے ہم دیکھے، مسلمانوں کے علاقوں میں نوجوانوں کو جاگتے ہوئے ہم دیکھے۔ کیا کر رہے بھائی؟ سب لوگ بیٹھے، 4 5 نوجوان بیٹھے اور وہ فری فائر بول کے اور پتہ نہیں کیا گیم ایسا کھیلتے ہوئے، تو مار میں مار بولتے ہوئے ایک دوسرے کو بس گیموں میں بزی ہے۔ وقت کی بربادی، پیسے کی بربادی، صحت کی بربادی، یہ تمام چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوان منشیات، نشے کے شکار ہو رہے ہیں۔ نشہ، چھوٹے بچوں کو ہم دیکھ رہے، 12 13 سال کا بچہ سگریٹ پینا سیکھ رہا ہے، چھوٹے بچے چوری چھپے 12 13 سال کے بچے پوڑیاں کھانا سیکھ رہے ہیں، اور ذرا 15 16 سال کی عمر کو آگے نہیں پھر شراب پینا سیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے وہ نشہ، وہ ڈرگس اور وہ انجیکشنز، پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، نشہ۔ نوجوان خاص طور سے نشے میں ڈوبتے ہوئے چلے جا رہا۔ ایک سگریٹ سے، ایک پوڑی سے شروع ہونے والا نشہ اس کی پوری زندگی کو برباد کر کے رکھ دے رہا۔ آج نوجوان اس بات کو سمجھ رہا نہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ والی چیز حرام ہے، لیکن نشے کے عادی بنتے چلے جا رہے، اور نشے کی وجہ سے اس کی شادی شدہ زندگی اور اس کے بچوں پہ اثر، اس کے ماں باپ پہ، اس کے خاندان پہ کتنے، اور نشے کی وجہ سے کتنی زیادہ وہ خرابیاں، وہ نشہ جو کرتا ہے وہ زانی بھی بن جاتا، وہ چور بھی بن جاتا، وہ ڈاکو بھی بن جاتا، وہ قتل کر دیتا، قاتل بھی بن جاتا، نشے کی حالت میں کتنے گناہ کر لیتا، وہ کتنے برائیاں کر لیتا، لیکن پھر بھی شوق سے نشہ کر رہے، شوق سے سگریٹاں پی رہے لوگ آج نوجوان، خاص طور سے یاد رکھو۔ اس لیے یہ نوجوان نشے کا جو عادی بن رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح نوجوان بد اخلاق ہو رہا ہے، نوجوان چورستوں پہ، نکڑوں پہ، ہوٹلوں پہ ہی زیادہ نظر آتا ہے، اور اتنی بدتمیزی، آنے جانے والے عورتوں کو گھورنا
اور شادیوں میں خاص طور سے دیکھتے ہیں بس وہ سجنا سورنا عورتوں کا تو ہے ہی ہے، ان سے بھی زیادہ نوجوان بھی 12-13 سال کے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں آج وہ کیا بولتے ہیں بھائی، ہیئر کٹنگ سیلون میں جب جاتے ہیں، ایک تو عورتوں کے ادھر بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے ہیں، وہ تو میک اپ کر کے خوبصورت بننے کی عورتوں کی کوشش ہے، تو وہ الگ سے پارلر کھول کے بیٹھے ہیں، تو وہاں پر وہ میک اپ کر کے نکلے، تو یہ مرد حضرات بھی کوئی کم نہیں ہے، ہمارے نوجوان بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ لوگ بھی جاتے ہیں مینس پارلروں میں جاتے ہیں۔ ہاں 12-13 سال کے بچوں کو میں دیکھا وہ پتہ نہیں 400 500 روپے لگا دے کے وہ پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں کر لے رہے ہیں، داڑھیوں کی کٹنگ اور اس کی کٹنگ اس کی کٹنگ، یہ تمام چیزیں ایسا بن سنور کے، ہاں دولہے سے بھی زیادہ خوبصورت ان لوگ بن کے وہ کوٹاں ویٹاں پورے ادھار کے، اور ادھر ایک دو سے کوٹ مانگ لیا، ایک دو سے شو مانگ لیا، ایک کے پاس سے واچ لے لیا، ایک کے پاس سے بائک لے لیا، جا کے کچھ بھی نہیں، پھر صرف فنکشن ہالوں کے سامنے یا کالجوں کے سامنے بس اسٹینڈوں میں نکڑوں پہ جا کے آنے جانے والے عورتوں کو گھورنا یا ان کو کمنٹس کرنا، ان کو چھیڑنا یا ان کو پٹانا، بس ایسی گندے کامات جو مل گئے اس کے ساتھ کچھ منہ کالا کر لیے، زنا کر لیے۔ اس کے لیے آج نوجوان اس برائیوں میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ لڑکیوں کا اور لڑکوں کا بھاگنا، یعنی لڑکیوں کا بھاگنا، لڑکوں کا بھگا کر لانا، یعنی زنا اور افیئرس، اس میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھتے چلے جا رہا نوجوان۔ آج حالات اتنے برے ہیں، ہر 2 دن میں ایک نیوز آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے 12-13 سال کے بچے جو حرکتیں کر رہے ہیں، ایسا دور تو شاید ایسا زمانہ تو اس سے پہلے کبھی ایسے واقعات کسی نے نہیں سنے ہوں گے۔ 12-13 سال کے بچے، اسکول میں پڑھنے والے بچے ریپ کر دے رہے، لڑکیوں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کر کے مرڈر کر دے رہے۔ آج زنا اتنا زیادہ شہوت ان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، کیوں؟ کہاں سے سیکھے وہ؟ موبائل سے ہی تو سیکھے۔ پورن سائٹس اتنے عام ہو چکے ہیں، اس میں دیکھ رہے، دل دماغ پورا اسی میں بھر گیا، موقع ملے تو چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ریپ کر کے چھوڑ دے رہے۔ 5th اور 6th پڑھنے والے بچوں کے آج افیئرس، کیا بتاؤں میں، لڑکے اور لڑکیوں کی مائیں روتی ہیں کال کر کے، تب جا کے ہمیں یہ معلوم ہوتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں۔ ماں باپ سمجھ رہے کہ ہمارے بچے بڑے شریف ہیں، لیکن اکثر، سب کی بات نہیں بول رہا ہوں، اکثریت اسی میں ہے، بغیر افائر کے۔ آج کوئی لڑکا ہے تو ماشاءاللہ آج کتنے علماء یہ بات بول رہے ہیں، بغیر افائر کے کوئی لڑکا ہے، بغیر افائر کے کوئی لڑکی ہے تو وہ آج کے دور کی ولی ہے، سمجھیے ولی ہے۔ ہاں، کیونکہ ہے ایسے حالات کہ بغیر افیئر کے ناممکن کی طرح ہو گیا ہے کہ کوئی بھائی شادی تک اس کی زندگی میں کسی سے کوئی غیروں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی افیئر ہی نہیں تھا۔ آج تو کسی کے ساتھ افیئر نہ ہونا، کسی کی گرل فرینڈ نہیں ہونا، بوائے فرینڈ نہ ہونا، اس کو عیب سمجھا جا رہا، آج عیب سمجھا جا رہا۔ ارے یہ کون سے زمانے کے آ گئے جی تم؟ آج تک تمہاری کوئی جی ایف نہیں ہے، تمہارا کوئی بی ایف نہیں ہے، یہ کیسے ہے؟ تم پرانے زمانے کے کون سے زمانے کے آگے، چلو ہم سیٹ کر کے دیں گے آپ کو۔ اس کے لیے ارے یہ تو بیچارہ، یہ تو بیچاری کہاں سے آ گئی بھائی، اس کے لیے تو کچھ تو بھی کرنا ہی پڑے گا۔ آج کے زمانے میں سنگل ہے کہتے، ایسا کیسا ہوتا؟ آج تو لیو ان کا زمانہ آ گیا ہے، بغیر شادی کے سالہ سال ریلیشن میں رہتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا زمانہ آ گیا۔ تم تو آج تک سنگل ہے، اکیلے ہے، اے بیچاری، اللہ اس کے اوپر رحم کرو، چلو اس کو کوئی تو بھی سیٹ کر کے دے دو بھائی بول کے فرینڈس مل کے اس کو سیٹ کر کے دے رہے، آج اس کو شرمندہ کر رہے ہیں، جس کا کسی کے ساتھ افیئر نہیں ہے۔ اتنا عام ہو چکا ہے آج، لو افیئرز جو ہے اتنے زیادہ عام ہو چکے ہیں، شادی سے پہلے زناکاریاں، بدکاریاں، اور ایک کا ایک کے ساتھ نہیں بلکہ ایک لڑکے کا 4 لڑکیوں کے، ایک لڑکی کے بھی 4 5 لڑکوں کے ساتھ افیئرز۔ بھائی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور مسلمانوں کی ہی حالات ایسے ہے، کیا بتاؤں میں، اتنے برائیاں، پھر شادی کے بعد بھی زناکاریاں عام۔ یہ لو افیئرس کے بارے میں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ، کبھی موقع ملا تو اس کے نقصانات کتنے خطرناک ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک چیز یہ ہے، اور اس کے علاوہ فیشن پرستی، یہ فیشن پرستی میں پیسے برباد، ابا کما رہے، بڑے بھائی کما رہے تو اب ہم کو دکھانا ہے۔ وہ فیشن پرستی میں کیا ہے بے فضول خرچیاں کرتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہزاروں کے کپڑے پہننا، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، مہنگے آئی فون اور مہنگے گاڑیاں، ہر چیز دکھاوا، فیشن پرستی کے نام پہ لاکھوں روپے۔ اور یہ فیشن پرستی کا دیوانہ پن، اتنا پاگل پن، اتنی لت لگ گئی، جس کے پاس ہے وہ دکھانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی چیزیں استعمال کرتا ہے، تو جو غریب ہے جس کے پاس نہیں ہے پھر وہ چوری کرتا ہے،
چوری کرتا ہے فیشن پرستی کے لیے، اور ایسے ایسے واقعات کہ موبائل کے لیے اپنے بچپن کے دوستوں کو قتل کر رہے، امی کو قتل کر رہے، ایسے واقعات نیوز ہم دیکھ رہے۔ ماں موبائل نہیں دلاتی بولے تو ماں کو قتل کر دیا، باپ ڈانٹ دیا موبائل دیکھ رہا بولے تو باپ کو قتل کر دیا، دوست کے ہاتھ میں موبائل مہنگا ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے بول کے دوست کو قتل کر دیا، اور یہ قتل کرنے والے 12 13 14 15 سال کے بچے ہیں۔ ایسے نیوز آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنے زیادہ ہمارے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، ایسے حالات ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ سستی کاہلی۔ نوجوان فجر میں تو نہیں نظر آتا، راتوں کو 12 1 2 3 بجے تک جاگتے ہوئے نظر آتا، کام کرو بولے تو سستی، کچھ بھی کام نہیں ہوتا، صرف سونا یا نہیں تو موبائل دیکھنا، ٹائم پاس کرنا، گھومنا پھرنا۔ لیکن اچھے کام کرنا ہے، دعوت دین کا کام کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، اس میں بہت دور ہے مسلمان نوجوان۔ تو یاد رکھو ایسے برائیاں اگر میں گناتے چلوں تو بہت سارے برائیاں ہیں، جن برائیوں میں آج نوجوان پھنستے چلے جا رہا ہے اور انہی برائیوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہا ہے۔ تو ہمارے صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ جو نوجوان صحابہ تھے ان کے 1 2 3 مثالیں آپ لوگوں کے سامنے بتا کر انشاءاللہ اس کے حل کی طرف جائیں گے۔ آج نوجوانوں کی اصلاح کیسے ممکن ہو سکتی ہے، کیسے نوجوانوں کی اصلاح کے اسباب کیا ہے، کیسے ہم نوجوانوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں صحابہ کے تعلق سے کچھ واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم کتنی مرتبہ سنتے ہیں، ایک نوجوان صحابی تھے جو اسلام قبول کرے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ایسے مالدار تھے کہ ایسی خوشبو لگا کے نکلتے تھے کہ ان کے گزرنے کے بعد اس راستے سے بعد میں آنے والے صرف ان کے خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ شاید اس سے پہلے اس راستے سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے۔ اور اس زمانے کے بڑے بڑے مالدار لوگ جیسے کپڑے پہنتے تھے ویسے بڑے قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن حالت کیا ہوئی؟ غالباً غزوہ احد میں شاید وہ جب شہید ہوئے اور جب ان کو کفنایا جا رہا تھا تو کفن کا کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس کفن کا کپڑا نہیں تھا۔ صحابہ آ کے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا کپڑا ہے اور اگر ہم چہرے کی طرف کھینچتے ہیں تو پیر کھلے رہ جاتے ہیں، اور پیروں کی طرف کھینچتے ہیں اس کپڑے کو تو چہرہ کھلا رہتا ہے، ہم کیسے ان کو کفنائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے کی طرف کپڑا ڈال دو، اور اسی حالت میں ان کو دفنایا گیا۔ ایک نوجوان صحابی جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، ایسے مالدار ہونے کے باوجود، ایسے امیر ہونے کے باوجود اللہ کے لیے تمام دنیا کی لذتوں کو قربان کر کے، مال کو ٹھکرا کے ایسی زندگی گزارے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ آج فیشن کے نام پر نہیں بھی ہے تو دکھاوے کے لیے قرضے کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے، حرام کمائی کرتے ہوئے، دکھاوے کے فیشن کرتے ہوئے آج مہنگے گاڑیوں پہ گھومنا اور مہنگے موبائل ہاتھوں میں لے لینا اور مہنگی چیزیں شو آف کرتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے فیشن پرستی کرتے ہوئے آج ہمارا نوجوان نظر آ رہا۔ ٹھیک ہے، اور ایک دوسری مثال لے لے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی تھے؟ جب ان کا نکاح ہوا نئی دلہن کے ساتھ تھے، وہ نوجوان صحابی، لیکن جب اعلان ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو فوراً گھر سے نکلے، اور اس وقت تو ان کے اوپر غسل کرنا واجب تھا۔ غسل کرنا بھی دیر ہو جائے گی یہ سوچ کے میں غسل کرتے بیٹھوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز سننے کے بعد اللہ کی راہ میں جانا ہے مجھے، اسی حالت میں نکلے اور شہید ہو گئے۔ جب شہیدوں کے لاشوں کو تلاش کیا جا رہا تھا، ان کی بیوی آئی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نئی دلہن ہے، آ کے پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ جب تلاش کیا گیا تو ان کی لاش بھی ملی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر جب گھر سے نکلے ان کے اوپر غسل واجب تھا، سب سے پہلے آپ ان کو غسل دلا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کے دیکھتے ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس وقت؟ ہاں حنظلہ کے اوپر غسل واجب تھا، یہ بات تیرے اور میرے سے پہلے اس بات کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، آسمان سے فرشتے آ کے غسل دے کے گئے۔ کس کو جی؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نوجوان تھے، اللہ اکبر، نوجوان صحابی، یہ نہیں سوچے ابھی تو شادی ہوئی ہے، نئی دلہن کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، جوانی کے دن ہیں،
اگر میں جنگ میں چلے گیا تو واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یا بچے تو تھے نہیں ہوں گے شاید، لیکن میرے گھر کا کیا ہوگا، ابھی تو جوانی کے دن ہے، عائش کرنے کے دن ہے. آج ہم بولتے ہیں نا عائش کرنا ہے، جوانی کے دن انجوائے کرنے کے دن ہے. اب انجوائے نہیں کریں گے تو اور کب کریں گے؟ صحابی اگر اس طرح بولتے تھے نا تو صحابہ کی اگر یہ قربانیاں نہیں ہوتے تھے نا تو آپ اور میں مسلمان نہیں ہوتے. تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور شہید ہو گئے. آج ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارے نوجوانوں کے حالات کیسے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرنا. پھر اسی طرح اگر میں نوجوانوں کے واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی ہیں، 18 سال کی عمر میں نوجوان صحابی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے کام میں چلے جاتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہتے. اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا کہا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے جی، یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. پوری کائنات جس رسول سے محبت کرتی ہے، ہر ایمان والے کو جس رسول سے محبت کرنا لازم ہے. ہر ایمان والا جس محبت سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کسی سے کہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کتنی بڑی بات ہوگی. وہ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. 26 سال کی عمر ہے، تقریباً 26 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجے. اے معاذ جانا یمن والوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا. اللہ اکبر، دعوت دین کے کام کے لیے ایک 26 سال کے نوجوان کو بھیج رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لمبی حدیث ہے، دعوت دین کا ترتیب ہے اس میں. بہرحال لا الہ الا اللہ، جو بھی کلمے کی گواہی دے دیا، اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، تو پھر اس کے بعد نماز کی طرف. بہرحال دعوت دین کا طریقہ بتا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے اور بول رہے اے معاذ ہو سکتا ہے تم جب واپس آؤ تو تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو، تمہارا گزر میری خبر سے ہو سکتا ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اتنی زیادہ محبت کرنے والے میرے نبی یہ بول رہے، اللہ کے رسول یہ بول رہے کہ اے معاذ یہ ہماری آخری ملاقات ہو سکتی ہے، دوبارہ تم آؤ تو شاید مجھے تم زندہ نہیں پاؤ گے، میری خبر سے تمہاری گزر ہو سکتی ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، میں تمہیں چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے معاذ، دعوت دین کا کام، اللہ کے دین کو پھیلانا یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے ضروری ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے صحابہ جو 18 سال میں 15 سال 14 سال کے نوجوانوں کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ وہ دین کے لیے کیا کیا محنتیں کرے، کیسی کیسی قربانیاں دیے. 20-25 سال کا نوجوان آج تو 30-35 سال کا نوجوان آج کیا کرتا ہے، دین کا کام کتنا کیا، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کیا محنت کی، ہم نے کیا کوشش کی، کتنے پروگرامز ہم لوگوں نے آرگنائز کیے ہیں، کتنے لوگوں کو توحید کی طرف بلائے ہیں، کتنے لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دی ہے، کتنے لوگوں کو سمجھائے. ان کو سمجھانا ہے تو سب سے پہلے ہم کو خود سیکھنا ہوگا. تو آج کے کتنے نوجوانوں کو قرآن یاد ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ہمارا اسلام کیسا ہے، ہمارے اسلام کے بارے میں اگر ہم سے کوئی سوال کر لے تو کیا جواب دینے کا علم ہے؟ آج کتنے نوجوانوں کے پاس علم ہے؟ آج اگر کالجوں کے پاس جا کے اگر ایک سوشل ایکسپیریمنٹ اگر کر لیں کہ جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ڈگری اور انٹر کالج سے نکلتی ہیں نا، ان سے جا کے اگر دین کی بنیادی سوالات بھی اگر 10 سوال بھی پوچھو نا، صحیح سے جواب نہیں دیں گے 90% نوجوان. یہی حالت ہے. ہمارے پاس بھی آتے ہیں، کبھی سمر کیمپس وغیرہ ہم لگاتے ہیں تو ہم کبھی کبھی پوچھتے ہیں بھائی اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹوں کا نام کیا ہے، بیٹیوں کا نام کیا ہے، بیویوں کا نام کیا ہے. چلو کلمہ ہمارا کیا ہے، کلمے کا ترجمہ ہی بول دو، ارکان ایمان ہی بول دو، ارکان اسلام ہی بول دو. یہ جو بنیادی سوال ہے یہ بھی سوال ہم کر لیتے ہیں تو اکثر نوجوانوں کو اس کا علم نہیں ہے. کلمے کا ترجمہ صحیح سے نہیں بول سکتے، کلمے کا ترجمہ. اس لیے میں بولنا اندر سے صرف
کھوکھلے ہیں، دل میں ایمان نام کی چیز نہیں ہے، بس ایک رسم دینداری، وہ ہمارے سرٹیفکیٹس پہ کیا ہے، صرف نام کی حد تک ہم مسلمان رہ گئے۔ ایسے 90% لوگ سماج میں ہیں، ہمارے 90% لوگ ہمارے سماج میں ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو ایک شرک کرنے والے کو شرک سے بچانے کے لیے ایک آیت کتنے نوجوانوں کو یاد ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم کسی ہماری مسلمان بہن سے برقعے کے بارے میں، پردے کے بارے میں سوال کر لے، آپ پردہ کیوں کرتی ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، اگر کوئی سوال کر لیں تو وہ کیا جواب دے سکتی ہے؟ تمہارے نبی کے بارے میں، یعنی ہم سے اگر کوئی پوچھ لیں کہ بھائی تمہارے نبی کے تعلق سے اتنے غلط افواہیں ہیں سماج میں، تو تمہارے نبی کے بارے میں صحیح بات بولنے کے لیے، نبی کون تھے، نبی کیسے تھے، نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی کے تعلق سے صحیح بات بتانے کا جو علم ہے کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ کتنے اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں، کتنے نبی کے اوپر اعتراضات، بلکہ غلط فہمیاں ہیں اسلام کو لے کر، ان اسلام کو لے کر غلط فہمیوں کا جواب دینے کے لیے کتنے مسلمانوں کے پاس علم ہے آج؟ تو یاد رکھو، ہم دعوت دین کا کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن ہمارے صحابہ ایسے کارنامے کرے۔ اور اگر میں اس لائیو سٹریم میں خواتین بھی ہوں گے تو میں خواتین کے تعلق سے بھی کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ زیاد اشجعی رضی اللہ عنہا، یہ جنگ میں جانے کے لیے جب تیار ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم آ کر کیا کرو گی؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے، کہ کہتی ہیں کہ میں دوائی دوں گی، میں تیر دوں گی، میں ستو دوں گی، یعنی جنگ کرنے والے صحابہ کو مدد کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں صحابیت بھی آتی تھی، پانی لے کے آتی تھی، ستو کھانے کی چیز لے کے آتی تھی، تیر پہنچاتی تھی، مرم پٹی کرتی تھی۔ اللہ اکبر، صحابیات۔ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے، ان کی وجہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے، اسلام کی دعوت دیتی ہے۔ کون؟ ایک صحابیہ، ایک عورت۔ آج ہمارے نوجوان لڑکیوں کی حالت کیا ہے معلوم ہے؟ ہاں، کوئی غیر مسلم آ کے اگر پھنسانے کے لیے کوئی اسلام کے تعلق سے غلط باتیں بول دیا تو اس کے باتوں میں آ جاتی ہے، اسلام چھوڑ دیتی ہے، بلکہ باقاعدہ یوٹیوب چینلوں میں بیٹھ کے اپنا انٹرویو دیتی ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم اتنے دن نعوذ باللہ غلط دین پہ تھے، غلط راستے پہ تھے، یہ ہمارے ابھی جو میں جس کے ساتھ بھاگ کے آئی، جس کو شادی کر لی، یہ مجھے صحیح بات بتا دی ہے بول کے وہ اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے ساتھ مل کے ان کے دین کو قبول کر لے کے مرتد ہو کے باقاعدہ ٹی وی چینلوں میں آ کے انٹرویو دے رہی ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ علم نام کی چیز نہیں ہے۔ تو یاد رکھو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، آج دیکھیے ایسی بہت ساری برائیاں ہیں، اور ہمارے صحابہ کا جذبہ تو ایسا تھا۔ تو بہرحال اور بھی بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں، لیکن اب حل کی طرف چلتے ہیں۔ نوجوانوں کی بگاڑ ہم لوگوں نے سن لیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ بگاڑ پہ اگر باتیں کریں تو گھنٹے گھنٹے گزر جاتے، بگاڑ تو ہر جگہ ہے، ہر ایک دیکھ رہا ہے، لیکن اب یہ نوجوانوں کی اصلاح کیسے کرے؟ اس بگاڑ کا حل کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ دین کا علم سکھانا، دینی تعلیم دینا، یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے۔ جیسا کہ اگر ایک مثال دے کے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج اگر کسی نوجوان کو بھائی چلو نماز کے لیے، بہانے بنائے گا نہیں پڑے گا۔ اگر نوجوان لڑکیوں سے بولیں کہ بھائی ایسا فیشن پرستی نہیں کرنا، ایسا ڈانس نہیں کرنا، ایسا بے پردہ نہیں گھومنا، پردے میں رہنا، تو اس کو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا، ارے تم کون سے زمانے کے آ گئے جی، ابھی پردہ بول رہے، برقع بول رہے۔ بلکہ آج تو حالات اتنے برے ہیں، میں پردہ اور برقعے کے بارے میں کیا بولوں۔ ماں باپ نہیں چاہتے اپنے نوجوان لڑکیوں کو پردہ کرانا۔ کچھ نوجوان لڑکیاں ماشاءاللہ اللہ ہدایت دیا تو اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے دین پہ عمل کرنا چاہتی ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، فنکشن میں بغیر برقعے کے رہنا، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، شادی ہونے کے بعد برقع پردہ کچھ تو بھی کر لینا، لیکن ابھی نہیں کرنا۔ ایسے حالات ہیں۔ تو میں کیا بول رہا تھا اصل میں؟ تعلیم۔ اچھا، تو تعلیم کے بارے میں کیا بول رہا تھا کہ آج کسی کو پردہ کرو بولے تو اچھا نہیں لگ رہا، نماز پڑھو بولے تو اچھا نہیں لگ رہا، اور گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو، اچھا نہیں لگ رہا۔ کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ اب اس کی مثال سنو، جب مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کر رہے تھے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نماز کا حکم پہلے نہیں دیا، پردے کا حکم پہلے نہیں دیا، شراب چھوڑو یہ حکم پہلے نہیں دیا۔ سب سے پہلے اور سب سے پہلی آیت بھی جو اتری وہ اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو۔ جب علم آئے گا تو پھر چیزیں الگ نظر آنے لگتی ہیں۔
علم آنے کے بعد اس کو نماز پڑھو الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نماز پڑھو 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 بولے تو زبردستی پڑھ سکتا ہے وہ، لیکن دل سے نماز نہیں پڑھے گا. پردہ کرو کرو بولے تو زبردستی شوہر کے کہنے پر کوئی عورت کر سکتی ہے، لیکن دل سے نہیں کرے گی، اسی لیے شوہر کے غیر موجودگی میں بے پردہ گھومتی ہے. لیکن علم جب آئے گا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر جب علم آیا، شرک کرنے والے شرک چھوڑ دیے، شراب پینے والے شراب چھوڑ دیے، اور نماز کے پابند بن گئے. اور کتنی برائیاں تھیں، سود، قتل، زنا، جتنی بھی برائیاں مکہ میں عام تھی وہ تمام برائیوں کو چھوڑ دیے. کس لیے؟ کس وجہ سے؟ علم آ گیا. اب میں اس کی ایک بہترین مثال دیتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرے. علم آنے کے بعد، علم کیا ہے؟ علم ایک روشنی ہے. روشنی میں چیزیں الگ نظر آ جاتی ہیں، ہے نا. جیسا کہ ابھی ایک لائٹ ہے، نائٹ میں اب لائٹ کی روشنی اگر ہم دیکھیں گے، اس روشنی میں تو چیزیں الگ نظر آتی. ایک وائٹ روشنی ہے، ایک وارم وائٹ ہے، تو اور ایک کلر کے لائٹ سے ہر لائٹ میں، ہر روشنی میں چیزیں الگ نظر آ جاتی. اسی طرح چراغ ہم سلگاتے ہیں، اس کی روشنی الگ ہے تو چیز تھوڑی سی الگ نظر آتی، ڈیفرنٹ. سورج کی روشنی ہے، اس میں چیز الگ نظر آ جاتی، تھوڑی سی ڈیفرنٹ نظر آتی. اسی طرح علم جو روشنی ہے، دل میں آنے سے پہلے، دل میں اترنے سے پہلے چیزیں الگ نظر آ جاتی، لیکن وہ علم کی روشنی دل میں اترنے کے بعد چیزیں الگ نظر آ جاتی. کیسے؟ جس کے پاس علم نہیں تھا کتاب و سنت کا، جس کے پاس پہلے علم نہیں تھا، تو وہی آدمی درگاہوں کے پاس جاتا تھا، مردوں سے مانگتا تھا، پیروں اور مریدوں کے سامنے جھکتا تھا. لیکن جب اس کے دل میں علم اترتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، قرآن کا علم آ جاتا ہے، تو پھر جو پہلے جھکتا تھا جس درگاہ کے پاس، اب وہ جھکنا تو چھوڑو، دوسرے لوگ بھی جھکتے ہیں تو ان کو بھی وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے وہی عمل تھا، لیکن اب عمل چینج ہو گیا. اب وہاں پہلے جھکنے پہ اس کو خوشی ہوتی تھی، اب کوئی جھکتا ہے تو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ پہلے علم نہیں تھا، اب علم آ گیا. علم کی روشنی آنے کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں. پہلے جو شراب پیتا تھا، شراب ہاتھوں میں لیتا تھا، شراب ہونٹوں سے لگاتا تھا، شراب کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، لیکن جب کبھی کسی درس میں، کسی بیان میں اگر سن لیا، کسی عالم کی تقریر اسے سمجھ میں آ گئی ہے، کوئی آیت دل میں اتر گئی ہے، شراب حرام ہے، اب اس کے اندر علم آ گیا. علم آنے کے بعد وہی شراب جو پہلے پی کے سوتا تھا، ہونٹوں سے لگاتا تھا، اب اس کو کبھی راستے میں چلتے چلتے شراب کی باٹل اگر گری ہوئی نظر آئے تو اس کو پیر سے بھی ڈھکیلنا اس کو پسند نہیں آئے گا، پسند نہیں آئے گا. بلکہ جتنے لوگ شراب پیتے ہیں ان کو بھی اس شراب کے نشے سے نکالنے کی کوشش کرتا. فرق کیا ہوا؟ پہلے جو عورتیں بے پردہ گھومتی تھی، وہی عورتیں مکمل پردہ کرتے ہوئے آج ہم دیکھ رہے کئی لوگ، کئی مشہور لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، کئی اسلام قبول کرے سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. کئی انگریزوں کو دیکھتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے ناچنے گانے فلموں میں ڈانس کرنے والے ایکٹریسز کو ہم دیکھتے ہیں جو ننگا ناچ ناچنے والیاں آج اسلام قبول کر لے کے مکمل اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتی ہے. پہلے اپنی جسم دکھانے کو فیشن سمجھنے والی اب جسم چھپانے میں عزت سمجھ رہی ہے. یہ فرق کیسے آیا؟ صرف علم کی وجہ سے. پہلے علم نہیں تھا تو چیز الگ نظر آئی، وہی کپڑے ہیں، وہی چیز ہے، لیکن علم آنے کے بعد چیز الگ نظر آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے نوجوانوں علم حاصل کرو. اب وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ، ہر علاقے کے لوگ، چاہے وہ ذمہ دار ہو، چاہے ماں باپ ہو، اب اس کی ترتیب بنانا ہوگا. کیسے نوجوانوں کو دین کے قریب کریں گے، کیسے لوگوں کو بلائیں گے، کالجوں میں پروگرام رکھیں گے یا چھٹیوں میں پروگرامز رکھیں گے، اجتماعات رکھیں گے، یا پامفلٹس تقسیم کریں گے، یا کوئی کمپٹیشنز لگائیں گے، اسپیچ کمپٹیشن لگائیں گے، یا رائٹنگ کمپٹیشن لگائیں گے، یا 3 دن یا 10 دن کے کوئی ایسے سمر ہالیڈیز میں کوئی کیمپ رکھیں گے. جو بھی طریقہ ہو سکتا، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے کالج کے تمام فرینڈز کے نمبر لے کے واٹس ایپ گروپ بنائیں گے، ان کو ویڈیو شیئر کریں گے، ان کو ٹیکسٹ میسیجز شیئر کریں گے، ان کو فون کر کے سمجھائیں گے. جو بھی ہو سکتا. آج کئی راستے ہیں نوجوانوں کو دین کی طرف لانے کی.
تو ہر علاقے کے حساب سے آپ اپنے اپنے حساب سے نوجوانوں کو دین سکھاؤ، یعنی علم سکھاؤ، قرآن و سنت کا علم سکھانے کی کوشش کرو، کسی نہ کسی بہانے سے ان کو دینی مجلسوں میں جوڑنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر الگ سے نماز پڑھو، داڑھی رکھو، ٹوپی رکھو بولنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی۔ جب علم آ جائیں گا تو انشاءاللہ خود بخود آگے بڑھیں گے۔ چلیے یہ پہلا حل ہے، یہ پہلا حل ہے۔ اب دوسری چیز اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اللہ کا ڈر۔ جب علم آئیں گا تو انشاءاللہ اللہ کا ڈر بھی ہوگا۔ جیسے سورہ مومن اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، ایک بڑی اہم آیت، میں ہمیشہ کہتا ہوں میری تقریروں میں، لوگوں کو ہمیشہ یہ آیت سمجھاتا ہوں میں، اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک آیت آپ لوگ ضروری سمجھیں جب کبھی بھی بات کریں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ سورہ مومن آیت نمبر 19، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ تو، اس آیت کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانتوں کو اور دل میں چھپی ہوئی بھیدوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان، چاہے وہ بے نمازی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شرابی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شرک کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اتنا تو محبت ہے، اتنی تو محبت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن کی بے ادبی تو نہیں کرے گا، قرآن کے تعلق سے اس کے دل میں محبت تو ہے۔ تو جب ہم بولیں گے کہ بھائی قرآن پر تیرا ایمان ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میں اللہ کی باتیں ہیں، تو دیکھ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تمہارے آنکھوں کی خیانتوں کو بھی۔ اب اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، کوئی مسلمان لڑکی با پردہ پورا مکمل اپنے جسم کو ڈھانک کے برقعے میں ہے، ہاتھوں میں گلاوز، پیروں میں ساکس، سب کچھ پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ بائک پہ بیٹھ کر جا رہی ہے، سامنے اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا شوہر گاڑی چلا رہا ہے، اس کا بھائی اس کو کالج میں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، یہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، صرف آنکھیں کھلی ہے۔ جاتے جاتے راستے میں اگر اس کا بوائے فرینڈ وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ صرف آنکھوں سے اشارہ کرتی ہے کہ یہ میں کالج جا رہی ہوں، یہ میرے ابو ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، صرف کچھ بھی نہیں، ہاتھوں کی حرکت نہیں، پیروں کی حرکت نہیں، صرف آنکھوں سے وہ اشارہ کری ہوں بول دی۔ یہ آنکھوں کی خیانت سامنے گاڑی چلانے والے بھائی کو بھی نہیں معلوم، لیکن عرش والے رب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لیا، تمہارے نام اعمال میں وہ چیز لکھ دی گئی، فرشتے لکھ لیے۔ آنکھوں کی خیانت اللہ جانتا، تمہارے دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 19 نکال کے دیکھو۔ اس طرح اگر یہ آیت یاد رہے گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا۔ اللہ، میں اکیلے میں ہوں، میں لوگوں کے سامنے ہوں، رات کے اندھیرے میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں، میں کالج میں ہوں، میں پارک میں ہوں، میں گھر میں ہوں، میں فنکشن میں ہوں، میں سہیلیوں کے ساتھ ہوں، جہاں بھی ہوں کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہوں گا، میرے ابا مجھے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، میرے امی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، میرے شوہر نہیں دیکھ رہے ہوں گے، میرا بھائی یا میری بیوی نہیں دیکھ رہی ہوں گے، بہرحال نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، میرا رب دیکھ رہا، صرف دیکھ رہا نہیں، میرے دلوں کے بھیدوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا، صرف میرے آنکھوں کی خیانت کو جانتا۔ تو میں سگریٹ پی رہا تو نہیں دیکھے گا کیا؟ میں شراب پیا تو نہیں دیکھے گا کیا؟ میں افیئر کر رہا ہوں، میں ٹیکسٹ میسیج کر رہا ہوں، میں کسی غیر محرم لڑکی سے لڑکے کے ساتھ ویڈیو کال میں بات کر رہا ہوں، میں موبائل میں کسی گندی چیز کو دیکھ رہا ہوں، گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں، یہ تمام چیزیں کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزال نکال کے دیکھو، 7 اور 8 نمبر کی آیت۔ ذرہ برابر نیکی کر کے آؤ، اللہ قیامت کے دن دکھائے گا، اور ذرہ برابر برائی کر کے آؤ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دکھائے گا ضرور۔ ہاں، تو یاد رکھو، اس طرح اللہ سے ڈرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز، نوجوانوں کو ان کی جوانی کی اہمیت بتانا۔ اچھا، یہاں پر رک کے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب یہ جتنے بھی میں حل بتا رہا ہوں، حل کے طور پر میں پہلے دینی علم سکھانا بولا، اور دوسرا اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا بولا، اور تیسری چیز جوانی کی اہمیت بتانا ہوگا بول رہا، اور بھی آگے چل کے جو بھی میں بات بتاؤں گا، یہ کون بتانا، یہ کون کرنا؟ سب سے پہلے یہ ماں باپ کرنا۔ نوجوانوں کی بگاڑ کی بڑی وجہ ماں باپ کا توجہ نہ دینا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کیا سمجھے کہ بھائی ہم ہمارے بچوں کو کھلا رہے، پلا رہے، اسکول فیس کا انتظام کر دے رہے، ہم ہمارے بچوں کی پرورش کر رہے نا۔ کھلانا، پلانا اور بچوں کی حفاظت کرنا
بچوں کے اسکول فیس کا انتظام کر دے کہ یہ سمجھنا کہ ہماری ذمہ داری ہو گئی، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو، بہت بڑی غلطی ہے، یہ غلطی بہت بڑی ہے، یاد رکھو۔ صرف کھلانا پلانا، بیمار ہوئے تو ہاسپٹل میں بتانا، ان کی پرورش کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اگر یہی اولاد کی تربیت آپ سمجھتے ہیں تو یہ تم نہیں کر رہے بلکہ ایک جانور بھی کر رہا اپنے بچوں کے ساتھ۔ کیا ایک کتا، کیا ایک بلی اپنے بچوں کو نہیں کھلائے گی، نہیں پلائے گی؟ کیا ایک مرغی کو آپ دیکھتے ہیں، مرغی کے چوزے کو مرغی کیسے بچاتی ہے دشمنوں سے؟ یعنی کسی بھی انسان سے کوئی بھی اگر کوئی دوسری چیز بھی آ گئی اس چوزے کے قریب تو وہ کیا نہیں بچائے گی اپنے بچوں کو؟ وہی کام اگر ہم بھی کر رہے ہیں تو پھر انسان کے بچوں کو اور جانور کے بچوں کو پالنے میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم کو تربیت کرنا ہے، تربیت یہ اہم ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں حل جو میں بتا رہا ہوں، یہ ماں باپ کرنا، ماں باپ سکھانا۔ ماں باپ بول رہے نہیں مول صاحب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، باپ کمانے کے لیے چلے گیا، امی گھر کے کام کاج میں ہے، کچھ باقی بچا ٹائم ہے تو بس فون میں بزی یا ٹی وی میں بزی ہے۔ اپنے بچوں کو بٹھا کے بچپن سے روزانہ رات کو، بڑی اہم بات بول رہا ہوں، یاد رکھو، اپنے بچوں کو بٹھا کے روزانہ رات کو کھانا کھانے کے بعد یا عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے ایک 10 منٹ ہی کیوں نہیں ہوتا، ایک باپ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے یا ماں اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے، بیٹا یہ قرآن کی آیت آج پڑھیں گے، یہ حدیث آج ہم پڑھیں گے، اللہ کے رسول کی یہ زندگی تھی، یہ صحابہ کی زندگی تھی، اس طرح دین کی بات روزانہ ایک 10 منٹ کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ 10 منٹ کی بات بول رہا ہوں میں۔ ویسے تو اسکول کے لیے گھنٹے لگا دیتے، ایک آدھا گھنٹہ آپ دین نہیں سکھا سکتے اپنے بچوں کو؟ اچھے اخلاق نہیں سکھا سکتے؟ بچوں سے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے؟ چھوڑ دیے بس، بیٹا ہوم ورک کر لیا، اسکول گیا، اس کے بعد بچہ جتنا ٹائم موبائل لیا چلے گیا باہر، دوستوں کے ساتھ چلے گیا، نکڑوں پہ بیٹھا، راتوں کو 12 بجے 11 بجے تک آ رہا، جا کے باہر کیا دیکھ رہا، کوئی فکر نہیں بس، تو پھر بچے بگڑیں گے۔ تو یاد رکھو، اس لیے حل میں جو بتا رہا ہوں، دین کا علم سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گھروں میں سکھاؤ۔ آپ یہ مت سمجھو ہمارے بچے مسجد کو چلے جا رہے ہیں نا وہاں سیکھ کے آ جائیں گے، آپ کے علاقے کے امام صاحب کو وہ فکر نہیں ہوگی، وہ تکلیف نہیں ہوگی اور وہ محبت نہیں ہوگی جو محبت تم کو تمہارے بچوں سے ہے، اور تمہارے بچوں کے بگڑنے کے بعد جو تکلیف تم کو ہوگی وہ امام صاحب کو اتنی نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ جتنی فکر تم کو تمہارے بچوں کی ہوگی اتنی فکر تمہارے مولوی صاحب کو نہیں ہوگی، اس لیے تربیت تم کو کرنا ہوگا، دین کا علم سکھانا تم کو سکھانا ہوگا، یاد رکھو، ماں باپ خاص طور سے، ورنہ کل قیامت کے دن تم خود بھی پکڑے جائیں گے۔ اور تیسری چیز میں جو بول رہا تھا، جوانی کی اہمیت بتانا، جیسا کہ میں جو حدیثیں بتایا جوانی کے تعلق سے وہ بتانا ہے جوانی کے بارے میں۔ بیٹا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گا، صحابہ کے یہ واقعات بتانا، بیٹا دیکھو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جوان تھے لیکن کیا کرے، بیٹا قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، ارے کہانی کی شکل میں بتاؤ اپنے بچوں کو، آدم علیہ السلام کی کہانی، ابراہیم علیہ السلام کی کہانی، نوح علیہ السلام کی کہانی۔ بیٹا چلو کہانی سننے میں بہت انٹرسٹ بتاتے بچے، ایک کہانی کی شکل میں بتاؤ، بچوں کو سکھاؤ، بیٹا اسماعیل علیہ السلام کیسے تھے، وہ بھی جوان تھے 13-14 سال کے، لیکن وہ کیسا تیار ہو گئے دیکھو۔ اس طرح ہم کو اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا، یاد رکھو، اور ہمارے نوجوانوں کو جوانی کی اہمیت بتانا اور جوانی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تمام چیزیں بتانا ہوگا، اور بچوں کے ساتھ بات کرنا ہوگا۔ بات جب ماں باپ نہیں بات کرتے تو وہ اپنے مسائل فرینڈس سے شیئر کر لیتے، فرینڈس غلط فرینڈس ہوتے ہیں، غلط دوستیاں ہو جاتی ہیں، غلط طریقے اور غلط راستے وہ لوگ بتا دیتے ہیں تو پھر وہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ ایسا رشتہ قائم کرو گھر میں کہ بچے کچھ بھی ان کو پرابلم ہو تو وہ آ کے آپ سے شیئر کریں، آپ کو بتائیں، نوجوانوں کے مسائل باپ لڑکے کو بتائیں، ماں لڑکی کو بتائے، بچوں کی باتیں سنیں، بچوں کو بات کریں، یہ بڑا اہم اور بڑی اہم ذمہ داری ہے، بڑی اہم بات ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اور ہمارے نوجوانوں کو محبت کی حقیقت بتانا، محبت کی حقیقت کا مطلب کیا ہے کہ محبت ہم کو کس سے کرنا ہے۔ ہم اصل میں دیکھو یہ تمام ایک ترتیب کے ساتھ بچوں کو سکھانا، بیٹا ہم کیوں پیدا ہوئے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے، اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا کیا، ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے،
اللہ کے رسول کیوں آئے اور ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، تمام چیزیں بچپن سے ایک ترتیب کے ساتھ بچوں کے ذہنوں میں بٹھاتے رہنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد محبت کی حقیقت بتانا، دیکھو بیٹا ہم کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، اس کے بعد امی سے محبت کرنا۔ اگر ہم اس طرح بچوں کو محبت کی حقیقت بتائیں تو یہ محبت میں اور یہ اٹریکشن میں کیا فرق ہے ان کو معلوم ہوتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 نکال کے دیکھو، محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا۔ اور اسی طرح ہمارے صحابہ کی زندگیاں ان کو سناؤ، دیکھو اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے تھے وہ لوگ، اللہ سے کیسی محبت کرتے تھے، ہم کو بھی ویسی محبت کرنا ہے۔ اور حدیثیں سناؤ، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے وہاں پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے، تو قیامت کے بارے میں کیا تیاری کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص تیاری تو نہیں ہے، لیکن بس میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اس شخص سے جس نے یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تو یاد رکھ، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی پیاری بات، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے پوری باتیں، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات سننے کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، اور میں بھی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، میں حالانکہ میں ان کے جیسے اعمال نہیں کیا لیکن مجھے ان سے محبت ہے۔ یہ بات کیوں بول رہے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی میں اللہ کے رسول سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہوں گا کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ ایسی باتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو، بیٹا تم کو کس سے محبت ہے سب سے زیادہ؟ آج اگر پوچھے نوجوانوں کو، کوئی سلو بھائی کا نام لے رہا، کوئی اور بھائی کا نام لے رہا، کوئی ہیروئنوں کا نام لے رہا، مجھے اس سے محبت ہے، اس سے محبت ہے، اس سے کوئی کرکٹر کا نام لے رہا تو کوئی پولیٹیکل لیڈر کا نام لے رہا۔ کس سے محبت ہو رہی ہے آج؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے محبت، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے بولنے والے کتنے نوجوان ہیں آج؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے محبت بولنے والی نوجوان لڑکیاں کتنی ہیں؟ یہ سکھائے کیا؟ محبت کی حقیقت سکھانا۔ اور یہ جو جتنے بھی عاشقی کر کے میں محبت کرا، میں پیار کرا، اور محبت جب ٹوٹ جاتی ہے، عشق میں فیل ہو جاتا ہے، کبھی بریک اپ ہو جاتا ہے، تو بولتا نا کہ 2 دن سے کال نہیں آیا، 3 دن سے بات نہیں کرا، ملاقات نہیں ہوئی، اب مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے کھانا نہیں جا رہا، کھانا نہیں کھا سک رہا، بے چین ہو گیا، پاگل کر رہا، یہ تمام چیزیں جو بول رہے نا، ایسی محبت کبھی امی سے بھی ہوئی، کبھی ابا سے بھی ہوئی؟ امی تم ناراض ہو گئے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ابا تم بات نہیں کرے تو مجھے نیند نہیں آ رہی، کبھی بولے ابا سے ایسی محبت کرے؟ اس کا مطلب کہ امی ابا سے محبت نہیں ہے؟ امی ابا سے محبت ہے، لیکن یہ جو محبت ہے نا، یہ جو جھوٹی محبت، تو کہے تو وہ آسمان سے چاند جھکا کے لاؤں گا، ستارے توڑ کے لاؤں گا، پتہ نہیں وہ گانے شاعریاں سنتے ہوئے تمہارے لیے آسمان جھکاتا ہوں، چاند لاتا ہوں، ستارے لاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، بلکہ یہ جو جھوٹی شعر و شاعریاں سن لے کے محبت میں پاگل بن کے کوئی دیوداس بن گیا، کوئی لیلا بن گئی، کوئی مجنوں بن گیا، بہرحال یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اٹریکشن ہے، یہ ہوس ہے، یہ ہوس پرستی ہے۔ ان کو سمجھانا بیٹا صحیح محبت کیا ہوتی ہے، اٹریکشن کیا ہوتا ہے، یہ ہوس پرستی کیا ہوتی ہے، ان کو سمجھانا۔ جب سمجھ میں آ جاتی بات تو پھر وہ لوگ محبت کی حقیقت کو سمجھیں گے، تب جا کے پھر ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اس کے بعد امی ابا سے محبت۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ پھر اسی طرح فطری غیرت کو جگانا۔ فطری غیرت کو جگانے کا مطلب، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا تھا نا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے، میں زنا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرے گا، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پسند کرے گا، اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا پسند کرے گا؟ وہ سنتے ہوئے بول رہا تھا نہیں اللہ کے رسول، ماں کے ساتھ نہیں ایسا نہیں کر سکتا، بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا، پھوپھی کے ساتھ نہیں کر سکتا، خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟
تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہ رہا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، تو پھر وہ کیسے برداشت کرے گا؟ یعنی یہ باتیں جب سمجھائیں گے نا نوجوانوں کو، ہاں سمجھ میں آئے گی بات. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرے، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک و صاف رکھ، اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما. تو اس طرح بات کرو، سمجھاؤ، زنا کی سنگینی بتاؤ، تب جا کے بچے زنا کاری سے بچیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک کام ہم لوگوں کو کرنا ہے، خاص طور سے ماں باپ کو کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث، یعنی یہ حدیثوں کی تعلیم روزانہ گھر میں ایک درس ہو، ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ کا درس ہو، کوئی ریاض الصالحین کم از کم ایک گھر میں رکھے، ہاں ایک احسن البیان قرآن کا ترجمہ ہی رکھے آسان، وہ اگر پڑھتے ہوئے سنو کتنی باتیں سیکھ سکتے ہیں آپ کے بچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو. اب اس حدیث کی گہرائی میں جا کے آپ سوچو، جس کے دل میں زنا کی خواہش ہو، اللہ کے رسول کیا بولے؟ مومن نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے. کب تک نہیں ہو سکتے؟ جو چیز اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے. مطلب تم اپنے لیے جو پسند کرتے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا. مطلب تم کیا اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی افیئر کرے؟ نعوذ باللہ. آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی افیئر رکھے، کوئی زنا کرے؟ آپ تو پسند نہیں کرتے نا، سننا بھی پسند نہیں کرتے. نہیں ایسا کیسا، کسی کا مجال میری بہن کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے اس کو قتل کر دوں گا، اس کو مار دوں گا. اتنا غصہ آتا نا. تو پھر تو جس کے ساتھ افیئر کر رہا وہ بھی تو کسی کی بہن ہی تو ہے نا. کیسے پسند کرے گا تو کسی کے ساتھ زنا کرنا، پھر کسی کو گھورنا، کسی کے ساتھ افیئر کرنا، کسی کے ساتھ غلط تعلقات رکھنا کیسے پسند کرے گا؟ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اگر ایسا کر رہا تو ان حدیثوں کی تعلیم دینا ضروری ہے. پھر اسی طرح کڑی نظر رکھنا اپنے بچوں پہ. ماحول بھی، سوسائٹی بھی، علماء بھی، معاشرہ، تمام ہی لوگ نظر رکھو اپنے بچوں پہ. خاص طور سے نظر میں یاد رکھو، جتنی لڑکیاں جتنے لڑکے بگڑے، چاہے وہ لڑکے نشہ کے عادی بنے، سگریٹ شراب کے عادی بنے، یا افیئرس کے زنا کے عادی بنے، اور جتنی لڑکیاں بھی افیئرس میں یا بھاگنے میں بھگانے میں، جتنی بھی لڑکیاں غلط کاموں میں، لڑکے غلط کاموں میں چلے جاتے ہیں، جانے سے کئی دن پہلے سے کچھ اشارے دیتے ہیں، کچھ نشانیاں مل جاتی ہیں وہ بگڑ رہے ہیں یا بگڑ رہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کم از کم ماں باپ اپنے بچوں کے موبائل پر ہی نگاہ رکھے. بس کافی ہے کہ بچہ کیسا ہے، بچی کیسی ہے، سمجھ میں آ جاتا. آج کسی کو کسی کی پرواہ نہیں رہی. آج ماں ہے تو اس کا الگ سے پاسورڈ ہے موبائل کا، باپ ہے تو اس کا الگ سے پاسورڈ ہے، لڑکی ہے تو اس کا الگ سے ہے، نوجوان لڑکا ہے تو اس کا الگ سے ہے. اس کا موبائل وہ نہیں دیکھ سکتا، اس کا موبائل یہ نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ سب چور، سب کچھ نہ کچھ غلط کام کر رہے ہوئے ہیں. یعنی میں سب کی بات نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے لیے میری باتوں کو آپ غلط نہیں سمجھ لینا. معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، سب کچھ نہ کچھ چوری کر کے چھپا کے رکھے اپنے موبائل میں، جو ایک دوسرے کو بتانا نہیں چاہتے. بیٹی نہیں چاہتی کہ میرا موبائل ماں دیکھے، اور ماں بھی نہیں چاہتی میرا موبائل بیٹی دیکھے. سب کے الگ الگ پاسورڈ. تو گھر میں ایسا موبائل رکھنے کا سسٹم رکھو، کسی کا کوئی پاسورڈ نہیں ہوگا، کوئی لاک نہیں ہوگا. جب چاہے تب باپ اٹھا کے دیکھ سکے اس کے واٹس ایپ پہ کس کس کو میسیجز جا رہے، فیس بک پہ کون کون فرینڈس ہے. وہ کم از کم واٹس ایپ پہ جو سٹیٹس رکھی نا، اس کا سٹیٹس دیکھے تو سمجھ میں آ جاتا لڑکی بگڑنے والی ہے. کتنے لوگ ہیں وہ شاعریاں رکھ لیتے، اور کیا ہے فلموں کے گانے رکھ لیتے، وہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے غم کے شاعریاں رکھ لیتے، غم کے محبت کے گانے رکھ لیتے. ہاں ڈانس کرتے ہوئے ڈانس کرے سو، اور ایسے ایسے فوٹوز، ایسے ایسے چیزاں رکھ لیتے. ارے باپ کوئی غیر بھی کبھی دیکھ لیتا تو برداشت نہیں ہوتا. رہے اتنی آواری لڑکی، اتنا آوارہ لڑکا اتنا بگڑ گیا، اس کے ماں باپ کو کیا ہو گیا کہ انہیں دیکھتا ہوں گا اس کے موبائل کا واٹس ایپ یا سٹیٹس دیکھے تو سمجھ میں آ جاتا. اس کی چال، اس کا چلن، اس کے بولنے کا انداز، اس کے نوٹ بکس، اس کا برقع، اس کے موبائل میں بات کرنا، یہ تمام چیزوں میں نشانیاں مل جاتی. وہ لڑکا بگڑ رہا ہے، لڑکی بگڑ رہی ہے. اور ماں باپ ہے کہ بے فکر، نہیں جی ہماری بچی کوئی غلط نہیں کرتی، کوئی غلط کام نہیں کرتا. جتنی لڑکیاں بھاگ گئی نا، ان کے ماں باپ بھی یہی سوچتے تھے ہماری بچی ایسا کام نہیں کرے گی، لیکن کرنے کے بعد پتہ چلتا کہ اتنا خطرناک کام کر کے چلے گئی. تو اس لیے نگاہ رکھو. آپ کو محبت ہے، آپ سونے کا نوالا کھلانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن
ایک نظر ہمیشہ رکھو کہ کیا کر رہی میری بچی، کیا کر رہا میرا بچہ، تو یاد رکھو۔ اسی طرح ماحول، سوسائٹی، علماء، دوست، سبھی لوگ کیا کرنا کہ نظر رکھنا، اور اسی طرح کوئی اگر غلط کام کرتے ہوئے دکھے تو فوراً بتا دینا، یا تو طاقت ہے تو سمجھا دینا، نہیں تو اس کے امی ابا کو بتا دینا۔ آج تو غلط کام کرنے والوں کو سپورٹ کرتے، دعا کرتے، بلکہ بڈھیاں بھی کبھی دیکھ لیتے نا، وہ لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ بات کرتے، افیئر کرتے، پارکوں میں ملتے، چوری چھپے گھروں کے بازو میں، کونے میں، محلوں میں، کانتوں میں ملتے ہوئے دیکھ لیتے نا، ہاں بیٹا کیا ہوا، کس کے ساتھ چل رہا تمہارا، دیکھ لی میں۔ خاص طور سے یہ بھابھی اور نندوں کے بیچ میں بہت چلتے، یہ بھابھی کسی کو نہیں بتانا، بھابھی بھیا کو بالکل نہیں بولنا، ہاں میرا فلاں کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہاں دعا بھی کرتے ایسی چیزوں میں بڈھیاں، تمہاری محبت سچی ہے تو اللہ تمہارے کو ملا دے بیٹا، میں دعا کروں گی، میں نہیں بولوں گی کسی کو۔ بھابھی چھپا کے رکھتی ہے، اچھا ٹھیک ہے میں سپورٹ کروں گی، بھیا کو نہیں بولی۔ ارے غلط کام کر رہی، وہ غلط افیئر چل رہا اس کا، بتا دو گھر میں، غلط کاموں میں چھپا کے رکھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو، بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ دوست بھی خاص طور سے، سہیلیاں کو تو سب معلوم رہتا، دوستوں کو سب معلوم رہتا، بگڑ رہا انہوں خاموش بیٹھے، ٹھیک ہے چلنے دو، کس کے ساتھ چل رہا اس کا مجھے کیا لینا دینا، ہو سکے تو ابھی میسج کچھ تو بھی ہے تو فارورڈ کر دیں گے، ہم بتا دیں گے، بلکہ پارکوں میں وہ سیکیورٹی کی طرح ٹھہرے رہتے، تم جاؤ وہاں جا کے کہیں تو بھی آپ کر لو جو کرنا ہے، ہم یہاں پر دیکھیں گے کوئی آ رہا کہ نہیں آ رہا، نعوذ باللہ، اتنی برے حالات ہے۔ تو برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو کڑی نظر رکھو اور فوراً ان کے گھر والوں کو بتا دو۔ پھر اس کے بعد مرد و زن کے اختلاط پر پابندی اور پردے کی اہمیت بتانا، خاص طور سے پابندی، کالجوں میں جاتے ہوئے، آفسوں میں جہاں بھی جاتے ہیں اختلاط پر پابندی لگاؤ، فنکشن ہال میں جاتے ہوئے اختلاط، اگر جہاں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے وہاں پر مت بھیجو اپنے لڑکوں کو، اپنے لڑکیوں کو، یاد رکھو یہی چیز پھر فتنے کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی طرح پردے کی اہمیت بچپن سے بتانا، بچیوں کو بتانا، بیٹا پردہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، پردہ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں سکھانا۔ چلو جلدی کر کے ایک دو باتیں بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور پردے کے بارے میں، پردے کی اہمیت بتانا۔ اس کے بعد ایک بڑے ہی اہم چیز، انبیاء اور صحابہ کے جیسے واقعات بتانا، ہمیشہ گھروں میں یہ تعلیم ہوگا تو یہ تمام سسٹم چلے گا۔ اور آخری بات بتا رہا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے کہ نکاح جلدی کر دینا اور آسان کر دینا۔ نوجوانوں کو بگاڑ سے، برائیوں سے اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو یہ سب سے اہم، سب سے ضروری کام ہے کہ اپنے لڑکوں کا، اپنی لڑکیوں کا نکاح جلدی کر دو۔ پڑھائی کے نام پر، کمائی کے نام پر، گھر بنانے کے نام پر، جاب کرنے کے نام پر، ابھی بڑی بہن کا نہیں ہوا، ابھی خالہ کا نہیں ہوا، پھوپھی کا نہیں ہوا، ابھی تمہارا کیسا ہوگا، یہ، اور خاص طور سے رسم و رواجوں کے نام پر اور خاندانوں کے نام پر، ہمارے کو ابھی یہ خاندان والا نہیں ملا، وہ خاندان والا نہیں ملا بول کے کتنے لوگ اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح جو دیر سے کر رہے، اس کی وجہ سے فتنے ہو رہے، یاد رکھو اس کی وجہ سے فتنے ہو رہے، بڑے خطرناک۔ نکاح دیر سے کرنے کے نقصانات کیا ہو رہے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اکثر ہر علاقے سے مجھے میسیجز آتے ہیں، خاص طور سے راجستھان میں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں مجھ سے یہ شکایت کی ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں یہ جو خاندانوں کا جو سسٹم ہے، ہم فلاں خاندان کے ہیں تو اسی خاندان کا لڑکا ہونا، اسی خاندان کی لڑکی ہونا، بھلے اب لڑکی کی عمر 30 سال کے قریب پہنچ رہی ہے، لڑکے کی عمر 35 کراس کر رہی ہے، اس کے باوجود جب تک خاندان والے نہیں ملیں گے نکاح نہیں کریں گے، یہ سوچ کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح دیر ہو رہا۔ تو حلال چیز جب نہیں ملتی تو انسان حرام کی طرف جاتا۔ اچھی طرح یاد رکھو ان الفاظوں کو، جو لڑکا، کھل کے بول رہا ہوں میں، کھل کے بول رہا ہوں، چھپا کے گھما پھرا کے بولنا بہت ہو گیا ہے، جو لڑکا، جو لڑکی 12 سال 13 سال کے عمر میں بالغ ہو چکی ہے، اور اسلام میں نکاح کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کر دینا ہے۔ پھر بھی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کے حساب سے پھر بھی 18 سال کے بعد نکاح کرنے کی اجازت ہم کو ہماری حکومت بھی دیتی ہے، 21 سال کی عمر کے بعد لڑکوں کا نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہے، اس کے باوجود بھی لڑکوں کا نکاح 35 تک نہیں کریں گے، لڑکیوں کا نکاح 25-30 تک نہیں کریں گے، تو جو ضرورت ان کو 12-13 سال کی عمر میں شروع ہوئی، وہ ضرورت کو وہ لوگ 30-35 سال کی عمر تک کیسے کنٹرول کریں گے؟ اب سوچو، حلال نہیں ملتا تو انسان حرام کی طرف جاتا، حلال طریقے سے آپ نکاح نہیں کریں گے، حرام طریقے سے وہ زنا کریں گے،
یہ مت سوچو کہ ہمارے لڑکے بہت نیک ہے، بہت اچھے اچھے گھرانوں کو ہم دیکھے، نیک 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 سمجھنے والے لڑکیوں کو دیکھے، ایسے واقعہ سنے جو رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے غیروں کے ساتھ بھاگ گئے سو۔ اویو ہوٹلوں میں ملنے والی کتنی لڑکیوں کو آپ نہیں دیکھ رہے، نیوز میں نہیں دیکھ رہے، آپ پارکوں میں نہیں دیکھ رہے زنا کرنے والے لڑکوں کو۔ یہ زناکاری کیوں پھیل رہی؟ کیونکہ تم ان کا نکاح دیر سے کر دے رہے، ایک تو دیر سے کر رہے اور دوسرا مشکل کر دے رہے، رسموں کے نام پہ، رواجوں کے نام پہ، لین دین کے نام پہ، جہیز کے نام پہ، پتہ نہیں دعوتوں کے نام پہ۔ نکاح کتنا آسان ہے، یہ الگ عنوان ہے، پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو نکاح کو آسان کرنا ہے، نکاح جلدی کرنا ہے، تبھی جا کے نوجوانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، نوجوان برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور پڑھائی کے نام پہ تو بالکل بھی نہ روکے، اگر پڑھنا ہے پڑھانا ہے نکاح کر دو، اس کے بعد بھیج دو ان کو کالج میں بھیج دو، وہ کم از کم افیئرس کرنے، زنا کرنے سے تو بچیں گے۔ میاں بیوی دونوں مل کے کالج کو جا رہے پڑھنے کے لیے، بھیجو اسے۔ تو بہرحال یہ نوجوانوں کی اصلاح کے کچھ طریقے تھے، کچھ حل تھا جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ آج کا جو عنوان تھا نوجوانوں کی بگاڑ اور ان کی اصلاح، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خاص طور سے ہم مسلمان نوجوانوں کی تو اصلاح کر دے، جتنے بھی نوجوان بگڑے ہوئے ہیں ان کی تو اصلاح کر دے، اور تمام ہی نوجوانوں کو تیرا دین سیکھنے، سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔